ایک پولیس افسر اپنی آبیتی سناتا ہے کہ میں 1996 میں لاہور میں SHO تھا۔ میرے والد بہت بیمار تھے۔ میں نے انہیں لاہور کے ایک ہاسپٹل میں داخل کرا دیا۔ سردیوں کی ایک رات میں ڈیوٹی پر تھا اور والد ہاسپٹل میں اکیلے تھے۔ اچانک ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور وہ الٹیاں کرنے لگے۔ میرے خاندان کا کوئی شخص ان کے پاس نہیں تھا۔ وہ 2 مریضوں کا کمرہ تھا اور ان کے ساتھ دوسرے بیڈ پر ایک اور مریض داخل تھا۔ اس مریض کا اٹینڈنٹ موجود تھا۔ وہ اٹھا اور اس نے ڈسٹ بن اور تولیہ لیا اور میرے والد کی مدد کرنے لگا۔ وہ ساری رات ابا جی کی الٹیاں صاف کرتا رہا۔ اس نے انہیں قہوہ بھی بنا کر پلایا اور ان کا سر اور بازو بھی دبائے۔ صبح ڈاکٹر آیا تو اس نے میرے والد کی کیفیت بتائی اور اپنے مریض کی مدد میں لگ گیا۔ میں 9 بجے صبح وردی پہن کر تیار ہو کر والد سے ملنے ہاسپٹل گیا۔ ابا جی کی طبیعت اس وقت تک بحال ہو چکی تھی۔ مجھے انہوں نے اٹینڈنٹ کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ رات میری اس مولوی نے بڑی خدمت کی۔ میں نے اٹینڈنٹ کی طرف دیکھا۔ وہ ایک درمیانی عمر کا دان پانسا انسان تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا، لیکن پھر سوچا اس نے ساری رات میرے والد کی خدمت کی ہے، مجھے بھی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ میں نے جیب سے 500 روپے نکالے اور اس کے پاس چلا گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اسے 500 روپے پکڑانے لگا۔ میں نے کہا، مولوی رکھ لے، یہ رقم تیرے کام آئے گی۔ وہ نرم آواز میں بولا، نہیں بھائی نہیں، مجھے کسی معاوضے کی ضرورت نہیں۔ میں نے آپ کے والد کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کی تھی۔ میں نے نوٹ زبردستی اس کے جیب میں ڈال دیا۔ اس نے واپس نکالا اور میرے ہاتھ میں پکڑانا شروع کر دیا، جبکہ میں اسے کندھے سے دباتا جا رہا تھا اور اصرار کر رہا تھا، مگر وہ بار بار کہہ رہا تھا، میرے پاس اللہ کا دیا بہت ہے، مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ میں نے رات دیکھا آپ کے والد اکیلے ہیں اور تکلیف میں ہیں۔ میں فارغ تھا، لہٰذا میں اللہ کی رضا کے لیے ان کی خدمت کرتا رہا۔ آپ لوگ بس میرے لیے دعا کر دیں وغیرہ وغیرہ، لیکن میں باز نہ آیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، میں ہر صورت اسے پیسے دے کر رہوں گا۔ میں نے بھی پیسے دینے کی ضد بنا لی تھی، مگر مولوی مجھ سے زیادہ ضدی تھا۔ وہ نہیں مان رہا تھا۔ میں اس کی جیب میں پیسے ڈالتا تھا اور وہ نکال کر کبھی میری جیب میں ڈال دیتا تھا اور کبھی ہاتھ میں پکڑا دیتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، مولوی یار تم کیا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، بس ایسے ہی لوگوں کی خدمت کرتا ہوں۔ وہ مجھے اپنا کام نہیں بتانا چاہتا تھا۔ میں نے اب اس کا ذریعہ روزگار جاننے کی ضد بھی بنا لی۔ میں اس سے بار بار اس کا کام پوچھنے لگا۔ اس نے تھوڑی دیر ٹالنے کے بعد بتایا، میں کچہری میں کام کرتا ہوں۔ مجھے لگا یہ کسی عدالت میں وکیل کا چپڑاسی ہوگا۔ میں نے ایک بار پھر 500 روپے اس کی مٹھی میں دے کر اوپر سے اس کی مٹھی دبا دی اور پھر سے پوچھا، مولوی تم کچہری میں کیا کرتے ہو؟ اس نے تھوڑی دیر میری طرف دیکھا اور پھر میرے والد کی طرف دیکھا، لمبی سانس لی اور پھر آہستہ آواز میں بولا، مجھے اللہ نے انصاف کی ذمہ داری دی ہے۔ میں لاہور ہائی کورٹ میں جج ہوں۔ مجھے اس کی بات کا یقین نہ آیا۔ میں نے پوچھا، کیا کہا تم جج ہو؟ اس نے آہستہ آواز میں کہا، جی ہاں، میرا نام جسٹس منیر احمد مغل ہے اور میں لاہور ہائی کورٹ میں جج ہوں۔ یہ سن کر میرے ہاتھ سے 500 روپے گر گئے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور آواز حلق میں فریز ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں اب کیا کروں۔ جسٹس صاحب نے بڑے پیار سے میرا ہاتھ اپنے کندھے سے اتارا، کھڑے ہوئے، جھک کر فرش سے 500 روپے اٹھائے، میری جیب میں ڈالے اور پھر بڑے پیار سے اپنے مریض کی طرف اشارہ کر کے بتایا، یہ میرے والد ہیں اور میں ساری رات ان کی خدمت کرتا ہوں، ان کا پخانہ تک صاف کرتا ہوں۔ میں نے رات دیکھا آپ کے والد اکیلے ہیں اور ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے، لہٰذا میں انہیں اپنا والد سمجھ کر ان کی خدمت کرتا رہا۔ اس میں شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر میں شرم سے زمین میں گڑ گیا، کیونکہ میں صرف SHO تھا اور میرے پاس میرے والد کے لیے وقت نہیں تھا۔ میں نے انہیں اکیلا ہاسپٹل میں چھوڑ دیا تھا، جبکہ ہائی کورٹ کا جج پوری رات اپنے والد کے ساتھ ساتھ میرے والد کی بھی خدمت کرتا رہا اور ان کی الٹیاں بھی صاف کرتا رہا۔ میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ میں ان کے قدموں میں جھک گیا، مگر اس عظیم شخص نے مجھے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ وہ پولیس افسر اس کے بعد رونے لگے۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا آپ کی اس کے بعد جسٹس صاحب سے دوبارہ کبھی ملاقات ہوئی؟ وہ روتی ہوئی آواز میں بولے، بے شمار مرتبہ۔ میں نے زندگی میں ان سے اچھا، دیندار، ایماندار اور ناڈر انسان نہیں دیکھا۔ ان کا پورا نام جسٹس ڈاکٹر منیر احمد خان مغل تھا۔ انہوں نے 2 PhD کی تھی، ایک پاکستان سے اور دوسری مصر سے۔ دوسری PhD کے لیے انہوں نے باقاعدہ عربی زبان سیکھی تھی۔
وہ ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ تیزی سے مقدمات نمٹانے میں مشہور تھے۔ چیف جسٹس جس مقدمے کا فوری فیصلہ چاہتے تھے وہ مقدمہ جسٹس منیر مغل کی عدالت میں لگ جاتا تھا۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ پولیس افسر کا کہنا تھا کہ جسٹس صاحب غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ عدالت میں ان کے پاس کام کم ہوتا، لہٰذا انہوں نے عدالتی صفحات کے بیک سائڈ پر کلمہ لکھنا شروع کر دیا۔ یہ سارا دن کلمہ طیب لکھتے رہتے۔ شاید اس پریکٹس کا صلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی انرجی اور ٹائم میں برکت ڈال دی۔ انہوں نے دوران ملازمت ایک پی ایچ ڈی کی، پھر عربی زبان سیکھی، عربی زبان میں تھیسس لکھ کر مصر سے بھی پی ایچ ڈی کی ڈگری لی۔ وہ ہر نیا قانون پڑھتے اور اس پر فوری طور پر کتاب لکھ دیتے۔ وہ کتاب بھی خود ٹائپ کرتے تھے اور اس سارے کام کے دوران عدالتی کارروائی بھی متاثر نہیں ہوتی تھی۔ وہ دھڑا دھڑ مقدمات نپٹا دیتے تھے۔ انہوں نے پوری زندگی اپنے والد کی خدمت خود کی۔ والد زیادہ بیمار ہوئے تو ان کے بیڈ پر پاؤں کے قریب گھنٹی کا بٹن لگا دیا اور گھنٹی اپنے کمرے میں رکھ لی۔ والد ضرورت پڑنے پر پاؤں سے بٹن دبا دیتے تھے اور وہ بھاگ کر ان کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ اپنی بیگم کو بھی والد کا کوئی کام کرنے نہیں دیتے تھے۔ میں نے ان سے جسٹس صاحب کی زندگی کے مزید واقعات سنانے کی درخواست کی۔ پولیس افسر ہنس کر بولے، ایک بار ان کی عدالت میں جائیداد کے تنازع کا کیس آیا۔ ایک طرف امیر لوگ کھڑے تھے اور ان کے ساتھ مہنگے وکیل تھے، جبکہ دوسری طرف ایک بوڑھا کھڑا تھا۔ اس کا وکیل بھی مسکین اور سستا تھا۔ جسٹس صاحب چند سیکنڈ میں معاملہ سمجھ گئے، لہٰذا انہوں نے بوڑھے سے پوچھا، بابا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں پرائمری ٹیچر ہوں۔ یہ سن کر جسٹس صاحب اٹھ کھڑے ہو گئے اور کہا، ماشاءاللہ، ہماری عدالت میں آج ایک استاد آئے ہیں، لہٰذا یہ استاد کرسی پر بیٹھیں گے اور عدالت سارا دن ان کے احترام میں کھڑی ہو کر کام کرے گی۔ اور اس کے بعد یہی ہوا، وہ بوڑھا استاد کرسی پر بیٹھا رہا جبکہ جسٹس صاحب اپنے عملے کے ساتھ کھڑے ہو کر کام کرتے رہے۔ جسٹس صاحب نے سارے مقدمے نپٹانے کے بعد آخر میں بوڑھے استاد کا کیس سنا اور 5 منٹ میں وہ بھی نپٹا دیا۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا جسٹس صاحب حیات ہیں؟ ان کا جواب تھا، جی ہاں، لیکن بیمار ہیں۔ پولیس افسر نے اس کے بعد پرس سے 500 روپے کے 5 بوسیدہ نوٹ نکالے، میرے سامنے رکھے اور کہا، یہ وہ 500 روپے ہیں، میں آج بھی انہیں تعویذ کی طرح جیب میں رکھتا ہوں۔ میں نے نوٹ اٹھائے اور انہیں بوسہ دیا اور اسے واپس پکڑا دیے۔ اس نے بھی وہ چومے اور دوبارہ پرس میں رکھ لیے۔ وہ واقعی تعویذ تھے، انہیں ایک اصلی انسان نے چھوا تھا۔